بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد علی امجد کا آپ سب کو سلام۔ آج کچھ دنوں بعد آپ کے سامنے ایک موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ گزارش ہے کہ یہ جو موضوعات ہم آپ کے لیے منتخب کرتے ہیں، ہماری نظر میں یہ بہت اہم موضوعات ہوتے ہیں اور ان کا ہماری زندگیوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو پورا سنا کریں اور جہاں تک اس کو پھیلا سکیں پھیلایا بھی ضرور کریں۔ چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا، یہ گزارش ہے۔ پچھلے دنوں ایک طالب علم نے کویسچن کیا کہ سر، قرآن مجید میں ایک آیت مجیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا احسان کا بدلہ، احسان کی جزا احسان کے سوا کچھ اور ہے؟ یعنی احسان کا بدلہ، نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے کچھ اور نہیں ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ تو قرآن مجید کا یہ فرمان ہے۔ اور دوسری جانب جناب امیر حضرت مولا علی مشکل کشا علیہ السلام کا ارشاد سنا ہے، ان کے ساتھ یہ بات منسوب کی جاتی ہے کہ جس انسان پہ احسان کرو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ مفہوم ہے آپ کے ارشاد گرامی کا۔ تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید اس طرح مفہوم ارشاد ان کا نہیں ہے یا ویسے ہی ان کا نہیں ہے۔ بہرحال یہ معروف ہے، یہ بات ان سے منسوب ہے، ہم نے سب نے سنی، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے مشاہدہ بھی معاشرے میں ایسے ہی کیا ہے، جس کے ساتھ بھی نیکی کی ہے اکثر اس کا جو صلہ ہے، جو بدلہ ہے، وہ الٹ ہی ملا ہے۔ اس نے واقعی کچھ ایسا کیا ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کا جو فرمان ہے وہ یاد آتا ہے۔ یہ لوگوں کا کہنا ہے، ان کا مشاہدہ ہے، یہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوا ہے اس بات کو۔ تو یہ سوال قائم ہوا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے، اور ادھر جو ہیں اللہ کے جو بندے ہیں، جو بڑے محبوب ترین بندے ہیں، وہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچنے کی کوشش کرو۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو میں نے چاہا کہ میں کچھ جو عرض کر سکتا ہوں، میں تمام اپنے دیکھنے اور سننے والوں سے یہ چند معروضات اس موضوع پہ شیئر کروں ضرور، کیونکہ یہ معاملہ ہماری زندگیوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ تو میں نے عرض کیا، دیکھو بھائی، اللہ نے ارشاد فرما دیا، یہ کبھی مت سوچنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، صحابہ کرام کی بات، اہل بیت کی بات جو انہوں نے واقعاً کہی ہو، فرمائی ہو، وہ قرآن کے منافی ہو، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے، تدبر کرنا چاہیے، تفکر کرنا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا احسان کا بدلہ احسان ہے۔ تو یہاں ایک منٹ کے لیے ویسے اگر رکیں، احسان سمجھ لیں۔ دیکھیں، غور کرنا ہوگا آپ کو۔ دو آئمہ کے واقعات ہیں، سیم واقعات ہیں، امام حسن علیہ السلام کا اور امام زین العابدین علی ابن حسین علیہ السلام کا کے واقعات ہیں کہ نہلایا جا رہا تھا، انہیں غلام نہلا رہا تھا۔ تو پانی گرم تھا کچھ، جس طرح علماء نے بیان کیا اس کو، اور وہ تھوڑی بے دھیانی کی وجہ سے ان سے کچھ پانی زیادہ گرم گر گیا، تو انہیں ذرا تکلیف محسوس ہوئی، امام پاک کو تکلیف ہوئی۔ تو انہوں نے ویسے دیکھا اس کی طرف کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، اس کا دھیان کدھر ہے؟ تو پانی پکڑا رہا تھا یا پانی اوپر ڈال رہا تھا جسم مبارک پر، تو ذرا تھوڑی بے دھیانی ہوگی۔ انہوں نے دیکھا تو وہ جو غلام تھے، انہوں نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ تو امام نے کے چہرے پہ خفگی کے آثار جو تھے یا تھے ہی نہیں، وہ بالکل مٹ گئے، اور ایک تبسم امام کے چہرے پہ نمایاں ہوا۔ آیت پر فوراً عمل کیا اور اپنی شان کے مطابق عمل کیا۔ اچھا، پھر اس نے آیت، یہ شاید اسی آیت کا تسلسل ہے یا کوئی اور آیت ہے کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو معاف کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے آپ کو معاف کیا۔ پھر اس نے تیسرا ٹکڑا، تیسری بات، آیت آگے بات کی کہ اللہ انہیں پسند کرتا ہے جو احسان کرتے ہیں۔ تو امام حسن علیہ السلام اور امام علی ابن حسین زین العابدین علیہ السلام کا یہ دونوں کا واقعہ دونوں سنایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ تمہیں آزاد کیا، اسے آزاد کر دیا۔
دیکھیں احسان جو ہوتا ہے نا، عام طور پر ہم کسی کے ساتھ بھلائی کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے. میں توجہ چاہوں گا اس نقطے پر خاص طور پر جو میں ابھی آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، ہم ہمارا چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے، کوئی دوست ہے، کوئی رشتہ دار ہے، ہم اس کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے توفیق، ٹھیک ہے، ہم اچھائی کر رہے ہیں. اللہ کے کھاتے میں وہ ہماری ڈیوٹی ہے اس کے ساتھ وہ بھلائی کرنا، اور ہم اپنی طرف سے اس پر احسان کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو احسان نہیں ہے نا. ایک بات جو آپ اپنی ڈیوٹی کے طور پر کر رہے ہیں، اللہ آپ کو اجر ضرور دے گا، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے بھائی وہ احسان نہیں ہے، وہ تو آپ اپنی ڈیوٹی کر رہے ہیں. ہم اکثر اپنی ڈیوٹی کو جو اپنا فرض ادا کر رہے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے، اس کو بھی ہم اگلے کے ساتھ نیکی اور بھلائی اور بعد میں جتاتے رہتے، لو جی میں نے فلاں وقت پہ اس کے ساتھ یہ کیا وہ کیا، ٹھیک ہے. دوسری بات، اصل بات جو ہے وہ بھی اصل ہی ہے. اب دوسرے مرحلے پر بات آ گئی. پہلے مرحلے میں نے عرض کیا کہ جو ہمارا فرض ہے وہ ادا اگر اللہ کرنے کی توفیق دے تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، نہ کہ ہم اسے احسان سمجھتے پھریں، نیکی سمجھتے پھریں کہ میں نے بڑی فیور کی اس آدمی کے ساتھ. وہ تو ہماری ڈیوٹی تھی، وہ تو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ ہمیں توفیق دی. دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بچوں، بات یہ ہے کہ اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. تو دیکھیے یہ ہے کہ اللہ نے آپ سے کہا ہے کہ مخلوق کے ساتھ احسان کرو، تو بدلہ کس نے دینا ہے؟ احسان کا بدلہ احسان ہے، دینا کس نے ہے؟ اللہ نے. ظاہر سی بات ہے. لیکن ہم کس سے مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ہم کس سے چاہ رہے ہوتے ہیں؟ اس مخلوق سے، ٹھیک ہے. تو یہ تو بات ہی عجیب ہوگی. بھائی جب آپ نے کسی کے ساتھ بھلائی کریں، دیکھو میری بات سنو، غور سے سنیے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور اس کا صلہ اللہ سے چاہیں تو پھر وہ بندہ جو مرضی کرے، آپ کو کیا لگے؟ ابھی آپ کو کیا لگے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک حجام سے، نائی جو ہوتا ہے، اس سے میں نے تقویٰ سیکھا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ بڑے متقی ہیں، تو یہ تقویٰ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کہنے لگے میں نے ایک حجام سے سیکھا. وہ لوگ اور حیران ہوئے کہ بھئی کیا، کیسے؟ کہنے لگے میں اس وقت، وہ پہلوان بھی تھے، شاہی پہلوان تھے، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا مقام ہوا ہے اولیاء عظام میں ان کا. تو وہ کہتے ہیں میں مطلب غریب آدمی تھا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، تو میں ایک جگہ گیا، حجام وہاں پہ حجامت بنا رہا تھا، تو میں بیٹھ گیا. وہ میری طرح متوجہ ہوا کہ جی آپ فرمائیں. تو میں نے کہا جی میں نے حجامت بنوانی ہے لیکن میرے پاس پیسے وغیرہ کچھ نہیں ہیں، تو میں آپ سے گزارش یہ کرنے آیا تھا کہ اللہ کے لیے، اللہ واسطے میری یہ حجامت بنا دیں آپ. تو اس بندے نے کہا کہ یہ جو میں حجامت بنا رہا ہوں اس کے فوراً بعد آپ کی باری. کہنے لگے کہ اس کے بعد ایک اور آدمی آیا، اسے بڑی جلدی تھی، وہ بار بار کہے حجام کو کہ میری حجامت بنا دو، مجھ سے زیادہ پیسے لے لو. تو لیکن حجام نے کہا نہیں، یہ جس کی باری ہے میں اس کی بناؤں. حجام نے میری حجامت بنائی، میں چلا گیا، ٹھیک ہے. جاتے ہوئے اس نے کچھ اشرفیاں مجھے دے دیں کہ یہ لے لو تمہارے کام آئیں گی. کہتے میں قبول کر لیں، چلا گیا. وقت آیا میں پہلوان بن گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رزق عطا کیا، پیسے ویسے آ گئے. میں اس شہر میں گیا، مجھے یاد آیا کہ یہ حجام تھا، میں اس کے پاس آیا تھا، یہ اس نے میرے ساتھ نیکی کی تھی. تو میں اس کے پاس گیا، اسے کہا کہ مجھے پہچانا ہے، تو اس نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا. پھر میں نے اسے واقعے کا ذکر کیا، بتایا کہ میں وہی بندہ ہوں جس کے ساتھ آپ نے اتنی بڑی فیور کی. تو اس حجام نے پوچھا جی اب کیا حکم ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ کچھ میرے پاس اشرفیاں ہیں، میں تحفتاً آپ کی خدمت میں پیش کرنے آیا ہوں، تو یہ انہیں قبول کیجئے، مجھے یاد ہے وہ آپ کے فیور. تو حجام کہنے لگا کہ بھائی کیسی بات کر رہے ہو، کیا کہا تھا آپ نے کہ اللہ کے لیے کر دو؟ تو میں نے تو اس کے لیے کیا تھا، اس کا صلہ تو میں اس سے مانگوں گا، آپ کیا دینے آ گئے؟ کہنے لگے میں نے بڑا اصرار کیا، لے لو بھائی میں تحفہ دے دوں. نہیں، اس کا صلہ نہیں، پیسے جو اس طرح نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں مجھے اس دن پتہ چلا کہ اللہ کے لیے یہ ہوتا ہے، آپ انسان سے کچھ چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ کو توقع ہی نہیں ہے انسان سے جس کے ساتھ آپ کو صرف توقع ہے تو اس سے. دیکھیں بھائی نیکی امتحان لیتی ہے، اگر ہم کرتے ہیں نا تو وہ نیکی ہی نہیں ہے جو امتحان نہ لے، امتحان کے بعد نیکی قبول ہوتی ہے، ادروائز وہ کیا نیکی ہے جو آپ کو امتحان سے نہ گزارے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ
کہہ رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ پہلے تو میں نے آپ کو واقعے سے ڈیفائن کیا کہ احسان کیا ہے. لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو، بے شک وہ ڈیزرو نہ ہی کرتے ہوں، لیکن اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی بھلائی کرو، اور اس کے لیے توقع بھی صرف اللہ سے رکھو، اور اللہ آپ کو آپ کی توقع سے کہیں زیادہ عطا کرے گا. لیکن اگر انسانوں سے توقع رکھو گے تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، میرے بچوں، انسان سے ہمیشہ مایوس ہی ہوتا ہے. بالکل. تو یہ چھوٹی سی گفتگو تھی. یہ سلسلہ جو ہے یہ اگلے مرحلوں میں بھی چلے گا. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ان باتوں کو آگے پھیلائیں. اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ. اللہ حافظ.